زلیخا ایک غریب دیہاتی عورت تھی۔ شوہر مزدوری کرتا تھا، اتنے پیسے نہیں کما سکتا تھا کہ 4 بچوں اور بیوی کو زندگی کی بنیادی سہولت فراہم کر سکیں۔ چنانچہ زلیخا بھی لوگوں کے گھروں میں کچھ نہ کچھ مزدوری کر لیتی تھی، اور اس طرح بڑی مشکل سے زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ بچے تو بہرحال بچے ہوتے ہیں، وہ غریبی اور امیری کے معاملات سے ناواقف ہوتے ہیں، اور جب کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی کھلونا کوئی کھانے پینے کی چیز دیکھ لیتے ہیں تو اپنے والدین سے اور خاص کر ماں سے تقاضا کرتے ہیں کہ انہیں بھی وہی کھلونا کھانے پینے کی جو چیزیں دوسرے بچوں کے ہاتھوں میں دیکھی ہوتی ہے وہ انہیں بھی دلوائی جائے۔ زلیخا بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہش پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرتی، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ بچے کسی ایسے کھلونے کی فرمائش کر دیتے جس کی قیمت وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتی تھی، تاہم وہ بچوں کو بہلا کر کسی سستے کھلونے پر راضی کر لیتی اور ان سے وعدہ کرتی کہ 2 دن بعد وہ ان بچوں کو اچھے کھلونے لا کر دے گی۔ کبھی بچے راضی ہو جاتے اور کبھی بچے راضی نہ ہوتے، اور اسی مخصوص کھلونے کے حصول کے لیے ضد کرتے اور رونا شروع کر دیتے، اور اسی رونے دھونے میں سو بی جاتے تھے، اور پھر جب سو کر بیدار ہو جاتے تو وہ اپنی فرمائش بھول جاتے اور پھر صبر کر لیتے۔ اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ ان کی چھوٹی چھوٹی فرمائشوں کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور ان کے والدین غریب تھے، اور غریب گھرانوں میں اس طرح کے معاملات روزمرہ کا معمول ہوتے ہیں۔ زلیخا کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے بڑے تھے اور بیٹیاں چھوٹی تھیں۔ بڑے بیٹے کی عمر تقریباً 10 برس تھی۔ گاؤں ہی کے اسکول میں اسے داخل کر دیا گیا تھا جہاں انہیں فیس نہیں دینی پڑتی تھی، کیونکہ وہ سرکاری اسکول تھا۔ اس سے چھوٹا بھائی بھی اسی اسکول میں پڑھتا تھا، تاہم بیٹیوں کو ابھی تک کسی اسکول میں داخل نہیں کیا گیا تھا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر اس نے اپنے ایک کلاس فیلو کے ہاتھ میں ایک کھلونا جہاز دیکھا جس میں رنگ برنگی لائٹیں بھی لگی تھی اور زمین پر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے چلتا بھی تھا۔ زلیخا کے اس بیٹے نے، جس کا نام ذیشان تھا، جب اس کھلونے جہاز کو دیکھا تو گھر جا کر ماں سے ضد کرنے لگا کہ اسے بھی ویسا ہی کھلونا جہاز چاہیے۔ ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ بیٹا وہ جہاز اس کے والد نے شہر سے خرید کر اسے لا کر دیا ہے، وہ ہمارے گاؤں میں نہیں ملتا، اور ویسے بھی اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم جیسے غریب لوگ اسے نہیں خرید سکتے۔ تم صبر کرو، جب ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے تو تمہارے لیے خرید لیں گے۔ لیکن ذیشان بدستور بازد تھا۔ زلیخا ویسے ہی روزمرہ کے پریشانیوں اور تنگ دستی سے عاجز آ گئی تھی، اور پھر بیٹے کی اس ضد نے اور فرمائش نے اسے اور پریشان کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بیٹا اس کی بات نہیں مان رہا تو اس نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے دروازہ کو کنڈی لگا دی، اور خود گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ مگر بیٹا کمرے کے اندر سے بھی اپنی فرمائش پوری کرنے کے لیے بار بار ماں کو متوجہ کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ذیشان نے ماں کو آواز دی کہ ماں، کمرے کے اندر سانپ ہے، وہ مجھے ڈسنے آ رہا ہے، دروازہ کھولو۔ مگر ماں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کمرے میں کوئی سانپ نہیں ہے، اس بہانے تم باہر آنا چاہتے ہو۔ بیٹے نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ لیکن ماں کو یقین نہیں آیا، اور کچھ دیر کے بعد بیٹے کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ماں کو شک ہوا کہ کہیں ذیشان سچ تو نہیں بول رہا، چنانچہ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ بیٹا دروازے کے پاس مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا، اور واقعی سانپ نے اسے ڈس لیا تھا۔ ماں اس کی لاش کے ساتھ چمٹ گئی۔ آس پاس لوگ جمع ہو گئے۔ کمرے میں سانپ کو تلاش کیا گیا، سانپ واقعی کمرے موجود تھا۔ لوگوں نے سانپ کو مار دیا۔ ذیشان کے باپ کو بھی اطلاع دی گئی، وہ فوراً گھر پہنچا۔ گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ زلیخا کے شوہر کو جب علم ہوا کہ بچے کی موت کس وجہ سے ہوئی تو وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا، اور اسی وقت بیوی کو طلاق دی۔ زلیخا کو ایک طرف بیٹے کے بچھڑنے کا غم تھا تو دوسری طرف طلاق ملنے کا۔ وہ روزانہ صبح اپنے بیٹے کے قبر پر جاتی اور اپنے بیٹے سے معافی مانگتی کہ
اگر وہ اسے کھلونا جہاز کے لیے کسی سے ادھار پیسے لے کر خرید لیتی تو آج اس کا بیٹا زندہ ہوتا، پھر اس کو کمرے میں بند نہ کرتی، اور اگر کمرے میں بند کر لیا تو پھر اس کی بات کا یقین کر لیتی۔ وہ خود کو بچے کی قاتل سمجھتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغی توازن بگڑتا گیا، اور پھر وہ مکمل طور پر پاگل ہو گئی، مگر اس کیفیت میں بھی وہ بار بار اپنے بیٹے کو پکارتی، مٹی سے کھلونے بنا کر کہتی کہ یہ ذیشان کے لیے میں نے بنائے ہیں، بنائیں کہ وہ خوش رہے۔ پھر ایک دن وہ شدید بیمار ہو گئی، اور کچھ روز بیمار رہ کر اپنے مرحوم بیٹے کے پاس جا پہنچی۔ بیٹے کے برابر ہی اس کو دفن کیا گیا۔ آج بھی لوگ اس واقعے کو نہیں بھولے ہیں کہ غربت بھی کیا خراب چیز ہے، ہستی بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے، اور غریبوں کی زندگی کی قیمت چند روپوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔